بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، زکوٰۃ کے متعلق انتہائی زیادہ اہم معلومات آج کی اس ویڈیو کو توسط سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے مسائل، مثال کے طور پر کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، یا اسی طرح زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی، یا پھر کتنی رقم موجود ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یا اسی طرح کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے، یا پھر جو پلاٹ ہم نے خریدے ہیں، یا اسی طرح جو ہماری زمینیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، جو مکان یا دکانیں ہم نے کرائے پر دے رکھی ہیں کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں، اسی طرح جو گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر سوالات آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ہمیں یقین ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ سن لیں گے تو اس کو سن لینے کے بعد انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا پھر زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے سکپ بالکل بھی نہیں کرنا۔ پہلے نمبر پر تو یہ جان لیجئے، زکوٰۃ جو ہے یہ فرض عین ہے، اور پھر اس کی فرضیت جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام کی حقانیت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کہ کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے کو قیامت والے دن دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کرتے رہتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں درد کی خوشخبری سنا دیجیے، اور پھر جس دن جہنم کی آگ بھڑکی جائے گی اور پھر ان کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہے گا، اب مزہ چکھو اپنی اس خزانے کا جسے تم سمیٹ سمیٹ کر رکھا کرتے تھے۔ یہ تو وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لیکن اب سنیے ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ رہیں گے۔ زکوٰۃ کیا جائے گا جو ہے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو سامعین مکرم، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں ضرور زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کریم مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہوا کرتی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے، زکوٰۃ 4 طرح کی چیزوں پر فرض ہوا کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر سونا چاندی، دوسرے نمبر پر مال تجارت، نمبر 3 پر زمین کی پیداوار، نمبر 4 پر جانور۔ تو ان 4 طرح کی چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب نامی ہو یعنی بڑھتری والا ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ نصاب اس کے قبضے میں ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ دائم سے فارغ ہو، یعنی کہ وہ جو نصاب ہے اس پر ایسا قرض نہ ہو کہ جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو اس کے بعد جو مال اس کے پاس بچے گا وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر نہیں بنے گا، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ تو موجود ہے لیکن اس نے دوسرے لوگوں کو قرضہ بھی دینا ہے۔ اگر وہ قرض ادا کرے گا، اگر وہ ان لوگوں کو قرض ادا کرے گا تو پھر اس بندے کے پاس اتنا مال باقی نہیں رہے گا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نصاب زکوٰۃ پر سال گزر گیا ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مالک نصاب ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟
اس بات کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی یا اس سے زائد ہو، اسی طرح اتنی مالیت کی رقم اس کے پاس ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے اتنی رقم اس کے پاس ہو، یا پھر اتنی مالیت کا مال تجارت اس کے پاس ہو۔ اب نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی رقم ہے، لیکن مال تجارت، اور مال تجارت اتنی مالیت کا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اور مال تجارت اتنی مالیت کا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح سے وہ شخص جو ہے مالک نصاب ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر صرف سونا ہے تو کتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیے، صرف اگر سونا ہے آپ کے پاس، اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو جب وہ سونا 7.5 تولے یا اس سے زائد نہیں ہوگا تب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہی ہے، اس کے علاوہ نہ سونا ہے، نہ رقم ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، تو پھر جب تک 52.5 تولے چاندی یا اس سے زائد نہیں ہوگی تو تب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، لیکن اس کے پاس کیش کی صورت میں رقم موجود ہے، تو اب اگر اس کے پاس اتنا کیش ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی کیش ہے، لیکن مال تجارت ہے، تو یاد رکھیے مال تجارت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ سامعین مکرم، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ کتنا سونا، چاندی یا پھر مال تجارت یا رقم موجود ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، مگر 5 تولے ہیں، 4 تولے ہیں، کیا اس طرح سے ہمارے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ تو یہ یاد رکھیے، اگر صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی کیش ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک 7.5 تولے یا اس سے زائد سونا نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، یعنی کہ فرض کریں 2 تولے سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے اور کچھ مال تجارت ہے، مطلب یہ کہ سونا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی ہو اس کے پاس موجود ہے، تو پھر اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر وہ سونا اور وہ کیش یا مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ بات بار بار اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس 5 تولے سونا ہے تو اس صورت میں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے تو جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے اور کچھ چاندی بھی ہے، کچھ نقدی بھی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہے، یا پھر اسی طرح آپ کے پاس کوئی تھوڑی بہت رقم موجود ہے، تو پھر اس صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن رہی ہے۔ اگر بن رہی ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح تجارت والے لوگ بھی یہی دیکھیں گے، اور جس کے پاس نقدی کیش موجود ہے وہ بھی یہی دیکھے گا کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جز کے برابر قیمت بن رہی ہے، تو اتنی رقم موجود ہے، اتنا مال تجارت ہے، اگر ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کسی قسم کا قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو پہلے قرض نکالیں، پھر دیکھیں کہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن رہی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ادروائز اگر قرض نکال لینے کے بعد وہ رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر
بچتی تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے۔ اب سنیے وہ سوالات جو کہ اکثر لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کیا کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ ہے؟ یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2-3 مکان ہیں، وہ میں نے کرائے پر دے رکھے ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہا اور پھر وہ کرایہ نصاب کو پہنچ گیا، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گیا اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہے، تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان کے اوپر نہیں۔ یعنی مکان سے کرائے کی صورت میں جو نفع حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ نفع جمع ہوتے ہوتے سال نصاب تک پہنچ جائے اور پھر اس پر سال بھی گزر جائے تو اس کرائے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، مکان کے اوپر نہیں۔ اسی طرح اگر دکانیں ہیں تو دکانوں سے جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ جمع ہوتے ہوتے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی کہ اس کرائے کی رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس جمع کیے گئے کرائے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن دکانوں یا مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھریلو استعمال کی جو گاڑیاں ہیں، جو جانور ہیں، جو حفاظتی ہتھیار ہیں، جو رہائش کے لیے مکان وغیرہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہاں مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی کہ جو لوگ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کے پاس دکان میں جو مال پڑا ہے، جو سامان ہے، تو اس مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی۔ لہٰذا دکان کسی بھی قسم کی ہو تو اس کے سامان تجارت پر ادا کرنا یہ واجب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مال جو ہے نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی کہ اس مال کی ویلیو 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت کی بن رہی ہو، تو پھر اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہو۔ عام نکتہ یہ بھی سمجھیے، دکان کے مال کا تخمینہ جب لگا رہے ہوں، یعنی جو بھی آپ کے پاس دکان میں مال پڑا ہے اس کا حساب لگائیں اور پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو مال آپ کے پاس دکان میں پڑا ہے اس کا حساب لگاتے وقت آپ نے دکان کے حوالے سے جو قرض دینا ہے اور اسی طرح جو قرض لینا ہے اس کا بھی حساب لگائیں، یعنی کہ جو قرض دینا ہے اس کو مائنس کر دیں اور جو قرض لینا ہے اس کو ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد اب اگر آپ کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ جس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد کی رقم بن رہی ہے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ پلاٹ والی جگہ پر زکوٰۃ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اس نیت سے پلاٹ خریدا ہے کہ جب اس کی ویلیو بڑھے گی تو اسے فروخت کر دوں گا، یعنی اگر آج 50 لاکھ کا ہے تو چند سال بعد جب وہ 1 کروڑ کا ہو جائے گا تو اس کو فروخت کر دوں گا، تب اس صورت میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے ذاتی استعمال کی نیت سے کوئی پلاٹ خریدا یا زمین خریدی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اب چاہے وہ پلاٹ مہنگے سے مہنگا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ جو پلاٹ آپ نے اپنی رہائش کی نیت سے خریدا ہے وہ مہنگا ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پلاٹ منافع کی نیت سے آپ خریدیں گے اس کی زکوٰۃ تو ادا کرنی پڑے گی، لیکن اگر ذاتی استعمال کی نیت سے پلاٹ خرید رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کن کو دینا جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ مستحق ہی زکوٰۃ کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 پر ہیں سادات اور دیگر بنو ہاشم۔ دوسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ دینے والے کی اصل، یعنی کہ جس سے وہ زکوٰۃ دینے والا پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع، یعنی زکوٰۃ دینے والے کی جو اولاد ہیں ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مثال کے طور پر بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں وغیرہ، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہی کیوں نہ ہوں۔ اب یہ سمجھیے کہ کون سے رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی کیا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طرح چچا یا ماموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں،
شرط یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے بہن، دوسرے نمبر پر ہے بھائی، اسی طرح چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بہو، داماد، ستیلا باپ، ستیلی ماں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو۔ سامعین مکرم، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک سوالات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔